بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 370 دعوتی کام۔ اعتصام حق کیا ہے؟ اجتماعیت کے معنی، صحابہ کے وقت کی امت، موجودہ تفرقہ بازی، بغاوت۔ نمبر 1 2 3 4 5 6 7۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اس ہفتے سورت میں امارت کا عمومی اجتماع ہے، 13 14 15 اپریل سن 2018۔ شورائیت کی پالیسی۔ شورائیت والوں نے انہی تواریخ میں مراد آباد کا اجتماع رکھا ہوا ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کو محفوظ رکھا جائے، یعنی صورت میں رہنے نہ دیا جائے تاکہ لوگ صورت کے اجتماع میں جا کر حق کو قبول نہ کر لیں اور شورائیت کو چھوڑ نہ دیں۔ یہ رویہ شورائیت والوں نے بہت دنوں سے اپنایا ہوا ہے۔ اورنگ آباد کے اجتماع کے وقت ان کا 24 گھنٹے کا اچانک جوڑ مدراس میں طے پایا گیا، اور ملیشیا کے پرانوں کے جوڑ کی تواریخ میں ہی شورائیت والوں نے ملیشیا میں اپنا اجتماع رکھا تھا۔ اب صورت کے اجتماع کے وقت بھی وہی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن گجرات کے عوام تاجرانہ ذہن رکھتی ہے، وہ کھرے کھوٹے کی شناخت رکھتی ہے۔ اس طرح کی پالیسیوں میں وہ نہیں آئیں گے، وہ تو صورت کے اجتماع ہی کو جائیں گے اور اسی کو اہمیت دیں گے۔ محلے کی مسجد چھوڑ کر دور محلے کی مسجد کو کون جائے گا؟ گھر کے پاس اجتماع چھوڑ کر مراد آباد کون جائے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عالمی شورا اور ان کے متبعین کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تو نے امت مسلمہ میں تفرقہ اور عناد پیدا کرنے والوں کے ساتھ فرمایا، اور تو عزیز ذو انتقام ہے۔ اجتماعیت۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اس آیت میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات ہے اعتصام حق، یعنی حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ دوسری بات یہ کہ جمیعہ، یعنی انفرادی طور پر یا گروہ گروہ کی شکل میں نہیں، بلکہ سب کے سب مل کر ایک امت کی شکل میں متحد ہو کر، یعنی ایک فرد بھی ادھر ادھر نہ رہے، پوری اجتماعیت کے ساتھ پکڑو، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پکڑا تھا کہ ان میں کسی قسم کی تفرقہ بازی نہیں تھی۔ دینی مسائل میں تو کیا اختلاف پایا جاتا، انہوں نے تو اپنی پہچان صرف اور صرف مسلمان کے نام کے ساتھ وابستہ رکھی تھی۔ وہ نہ تو حجازی کہلاتے تھے، نہ عراقی، نہ شامی، نہ یمنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال رہے، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو انا مکی نہیں فرمایا۔ اب تو ہر چیز میں تفرقہ ہی تفرقہ ہے۔ گاؤں، شہر، صوبہ، ملک، مذہب، مسلک، مدرسہ، تنظیم، ان سارے تفرقات میں مبتلا رہنے والے گروہ تو کہلا سکتے ہیں، لیکن وہ امت ہرگز نہیں کہلائی جا سکتی، جیسے حضرات صحابہ نے امت سمجھا تھا۔ ہمارا یہ عذر ایک حد تک درست بھی ہے کہ وہ دینی اقدار اور ایمانی اخوت سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ ان قرن اول والوں کی یکجہتی اور اتفاق ہم کہاں سے لائے؟ ہمارا یہ سوچنا بجا ہے، درست ہے، لیکن اس طرز اجتماعیت کی داغ بیل تو رکھ سکتے ہیں، شروعات تو کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے نام سے حیدرآبادی، صورتی، بھروچی، پنجابی، بلوچی، قاسمی، بریلوی، دیوبندی، ندوی، ازہری نکال دوں تو میری زندگی اجیرن تو نہیں بن جائے گی۔ دنیاوی مسائل میں تو ہمارا کام صرف خاندانی نام ہی سے چل جاتا ہے، تو پھر دینی مسائل میں کیوں نہیں؟ حضرات صحابہ جلیل القدر حفاظ قرآن اور علماء اور مفسرین اور محدثین ہوتے تھے، لیکن صرف اپنے خاندانی ناموں سے ہی جانے جاتے تھے۔ دینی خدمات بھی اسی طرح سے ادا کی جاتی تھی۔ عوام مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ماہرین علم دین ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔
اعتصام کلی کے لیے ان مقررہ حد بندیوں سے اور اپنی بنائی گئی باؤنڈریوں سے اور انفرادی مزاج سے خود کو نکالنا ہوگا اور ایک امیر کے تحت بکھری ہوئی امت کو جمع کرنے کی مساعی کرنی ہوگی، اور اگر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر امت مسلمہ کی رکھوالی فرمائے گا۔ انفرادیت میں کاٹ چھانٹ ہوتی ہے، اجتماعیت میں گلے سڑے پھل بھی قیمتی بن جاتے ہیں۔ قرون ثلاثہ کے وقت کے لوگ بھی بشریت ہی رکھتے تھے، کمزوریاں اور کمیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ لوگ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اجتماعیت رکھتے تھے۔ ہمارے زمانے کے مسلمان بے آبرو اور بے گھر، بے سر و سامان، لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں دھکے کھاتے محض اس لیے پھر رہے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی سے محروم ہیں۔ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا، دانے بکھر کر رہ گئے۔ آج دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے ان بکھرے موتیوں کو سمیٹ کر ایک لڑی میں پرونے کی مساعی اور کوشش ہو رہی ہے، مگر اسے بدقسمتی کہیے یا دشمنان اسلام کی کارستانی، اس مبارک دعوتی محنت کو بھی نظر بد لگ گئی اور اسی دعوتی سمندر سے ایک چھوٹی سی نالی نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا اور اپنی اس نالی کی پہچان عالمی شورا کے نام سے کرائی۔ اس وقت اہل حل و عقد امت مسلمہ پر اتنا رحم کر ڈالیں کہ مسلمان دعوتی محنت میں لگ کر اپنا دین درست کرتے ہوئے اجتماعیت کے دھارے میں جڑتا ہوا اور اوروں کو جوڑتا چلا جائے تو کچھ عرصے میں امت مسلمہ کی اجتماعیت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ نہ سوچا جائے کہ ان کی کثیر تعداد اور کثیر اجتماعیت سے کیا فائدہ ہوگا، یہ تو پارلیمنٹ کی ایک سیٹ بھی بڑھانے کے قابل نہیں۔ واللہ یہ سوچ کافرانہ سوچ ہے، مسلمانہ سوچ نہیں۔ احوال اور احکام بجا لانے سے بدلیں گے، ہم اعمال کے مکلف ہیں، احوال کی تبدیلی اللہ لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعی منی والاتمام من اللہ، حسن درجے کی حدیث ہے، کوشش میرا کام ہے، تکمیل تک اللہ پہنچائیں گے۔ غیروں نے اس طرح کی خبیث سوچ میں الجھا کر اور اسی طرح کی ضرب تقسیم دکھا کر مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا۔ دعوتی کام کو اہل و حل و عقد کا سپورٹ اور تعاون اگر ملا ہوا ہوتا تو ان کے مشوروں سے اور رہبری سے امت کی اجتماعیت خوب پنپتی اور ایک بڑی طاقت بن کر ابھرتی۔ یہ وقت ہے کہ انفرادی اور گروہی مفادات کو ایک طرف کر کے جمیع امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کا فکر فرمائیں۔ ہمیں توقع تھی کہ اجتماع اورنگ آباد کے بعد اہل حل و عقد کی طرف سے کوئی اجتماعی لائحہ عمل تیار کیا جاتا اور اس سے امت مسلمہ کی مزید اجتماعیت کو مستحکم کرنے کے بارے میں مفید مشورے اور رائے دی جاتی اور رکاوٹوں کو ختم کیا جاتا، مگر افسوس کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ اسی وقت مرکز ہے، مرکزیت ہے، امارت ہے، امیر کے تحت شورا ہے، کام کرنے والا بڑا عملہ ہے، چاروں طرف استقبال ہے، اور یہ سب کچھ عطا فرما کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بار امانت کا کیا حق ادا ہو رہا ہے۔ عوام قربانیاں دے رہی ہے اور دیتی رہیں گی۔ علماء کرام اور خواص کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی حوصلہ افزائی فرمائیں، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں، ان کی ہر حال میں رہبری فرمائیں۔ دعاؤں اور زبان اور قلم کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ حق کا استحکام اور باطل کا رد علمی دلائل سے دیا جا سکتا ہے، یہی تو علماء کرام کا مذاق ہوا کرتا تھا۔ مثلاً عالمی شورا کا تعاقب کریں، عالمی انداز میں، نہ کہ بازاریوں کی طرح۔ ہم حقائق بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، مگر عالمی شورا والے اس کا رد کرتے ہیں گالی گلوچ اور گندی زبان۔ حالانکہ یہ علم والے ہوتے ہیں، مگر ان کا اس طرح کا انکار یہ ہمارا انکار نہیں، البتہ قرآن اور حدیث کا انکار ہے، اس لیے کہ ہم ہر بات قرآن اور حدیث کی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اطاعت والا ذہن ہو، یہ کہنا کہ میں تو حق پر ہوں لیکن مرکز اور اس کی ترتیب کو نہیں مانتا، تو یہ کہنا درست نہیں بلکہ ایک ہٹ دھرمی ہے، باغیانہ ذہن ہے، جنون ہے، فسادی شیطانیت ہے۔ اسی حال میں موت آ گئی تو جہالت کی موت ہوگی۔ یہ صحیح حدیث کے اقتباسات ہیں۔ ہاں، ایک شکل میں مرکز سے علیحدگی جائز ہو سکتی ہے بشرطے کہ امیر کا حکم ہو۔
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی امارت کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے اور تقوی اور زہد کے اس مقام پر فائز تھے کہ دنیا اور اس کی چیزوں سے سخت نفرت کرتے تھے اور ہر ایک کو زہد و تقوی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ لوگ تنگ آ کر امیر المومنین سے فریاد کرنے لگے کہ ابو ذر کی باتیں حق ہے، مگر جو کیفیت روحانی انہیں نصیب ہے ہر کوئی تو ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہم دین پر چلتے ہیں، اطاعت احکام شریعت پر گامزن ہیں، مگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا معیاری تقوی اور توکل اور زہد تو آہستہ آہستہ آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ کی ہر بات حق ہے، آپ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اور حضور کے ساتھیوں میں سے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ آرام فرما لیں تو بہتر ہے۔ یہ فرما کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وادی میں قیام کرنے کا انتظام فرما دیا۔ اس وادی کا نام ربضہ تھا، ساتھ میں ان کی اہلیہ محترمہ بھی تھی۔ حضرت ابو ذر نے اف تک نہ کی اور وادی تشریف لے گئے اور ایک عرصے تک وہیں عبادت کرتے رہے۔ موت کا وقت آ پہنچا، بیوی رونے لگی، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اہلیہ محترمہ کہنے لگی، اس وادی کی پتھریلی زمین میں بوڑھی عورت آپ کے لیے قبر کیسے کھود سکوں گی؟ میری ہڈیاں تو جواب دے چکی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پگلی قبر کی فکر چھوڑ، جہاں راستے میں جا کر کھڑی ہو جا، مسلمانوں کو قافلہ آتا ہی ہوگا۔ بیوی نے پوچھا، تمہیں کیسے خبر؟ ابو ذر نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک ساتھی جنگل کی وادی میں دم توڑے گا اور اسے مسلمانوں کا قافلہ دفنائے گا۔ اللہ کی قسم، اس مجلس میں سارے ساتھی آبادیوں میں مرے ہیں سوائے میرے۔ بیوی نے راہ دیکھنا شروع کیا۔ ایک دن دور سے گرد و غبار میں گھوڑے کی گردنیں دکھائی دی، ان کے ٹاپ کی آوازیں سنائی دی۔ یہ قافلہ مسلمانوں کا حج سے واپس آ رہا تھا۔ بوڑھی عورت کو دیکھ کر رک گیا اور کہا، اماں جان آپ اس جنگل میں؟ انہوں نے کہا، تمہارے ایک بھائی مر رہے ہیں، ان کی تدفین کے لیے پریشان ہوں۔ مسلمانوں نے کہا، ہمیں لے چلو، یہ نیک کام ہم انجام دیں گے۔ جب وادی میں پہنچے تو دیکھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری ہیں، تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ابو ذر نے اہلیہ محترمہ سے فرمایا، بکری ذبح کر، مہمان آئے ہیں، کھانا کھلا، اور فرمایا تمہارے قافلے کے امیر کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے امیر تھے۔ آگے بڑھے، ابو ذر نے ان کا ماتھا چوما، فرمایا تم لوگ کتنے قسمت والے ہو کہ میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تمہارے اسلام کی گواہی دی۔ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت اسے دفنائے گی، اور پھر فرمایا ایک امانت اپنے سینے میں لے کر جا رہا تھا، وہ تمہیں سونپتا ہوں، وہ یہ کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے پالے اور پھر نکاح کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے، 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا۔ پھر انتقال ہوا، دفن ہوئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فائدہ: 2 اور 3 لڑکیوں کے بارے میں حدیثیں موجود تھی، لیکن ایک لڑکی والی روایت صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت ابو ذر سے نہ ملتی تو امت مسلمہ ایک لڑکی پالنے والی بشارت سے محروم رہ جاتی۔ فائدہ: یہ تھی داعیانہ اور مبلغانہ فکر کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی بلغوا انی ولو آیا پر عمل کر کے چلے گئے، رضی اللہ عنہ۔ تنبیہ: امیر کی اجازت سے سوئے رہنا بہتر ہے اس عبادت سے کہ جو امیر کی منشا کے خلاف ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے
سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.